مفاد پرست ڈرامے کا آنے والا ایپیسوڈ دراصل ایک نہیں بلکہ کئی بڑے دھماکوں کی بنیاد بننے جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ راز کھل کر سامنے آ چکا ہے جسے چھپانے کے لیے سلمان نے پورا کھیل رچایا تھا۔ اور اس کھیل کا سب سے بڑا مہرہ تھی مہرو، جسے زین کی نظروں میں گرانے کے لیے سلمان نے ہر چال سوچ سمجھ کر چلی۔ اب کہانی یہاں سے واضح ہوتی ہے کہ سلمان نے فرحہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زین کو ہر حال میں واپس گھر لائے گا، اور ساتھ ہی زین کے دل میں مہرو کے لیے ایسی نفرت بھر دے گا کہ زین خود اسے ٹھکرا دے، کیونکہ فرحہ اپنے بیٹے کو تو واپس چاہتی ہے مگر مہرو کے لیے اب اس کے گھر میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ فرحہ نے تو مہرو سے زین کی شادی صرف اس یقین پر کروائی تھی کہ وہ اس کی دوست کی بیٹی ہے، شاید اس کے آ جانے سے فرحہ اور زین کے گھر میں ان کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ مہرو کی وجہ سے فرحہ کا ذہنی سکون مکمل طور پہ برباد ہو چکا ہے۔ خیر، اب سلمان فرحہ کے ساتھ وعدے کے مطابق مہرو کو زین کی نظروں میں ایکسپوز کرنے کے لیے اپنا تمام کھیل کھیل چکا ہے۔ اسی لیے زین کے سامنے سلمان مہرو کو طعنہ دیتا ہے کہ دیکھ لی تمہاری محبت، زین کے آتے ہی کیسے صاف مکر گئی۔ اور اسی لمحے جب زین غصے میں آ کر سلمان کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور وہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو مہرو گھبرا کر زین سے کہتی ہے کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ویسے ہی سلمان سے بات کرنے آئی تھی۔ حالانکہ سلمان تو یہی چاہتا تھا کہ یہ سچ سب کے سامنے آئے تاکہ زین کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ مہرو اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ اور اس منظر کے بعد کافی حد تک سلمان زین کے دل میں مہرو کے خلاف شک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب مہرو زین کو گھر واپس لے جاتی ہے تو وہاں شدید جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ مہرو سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر سلمان کی ناراضگی کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو سلمان کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران زین مہرو سے سچ پوچھتا ہے، کیا سلمان جو کہہ رہا تھا وہ درست ہے؟ کیا مہرو واقع ہی اسے چھوڑ کر سلمان سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اور مہرو جو زین کو نادان سمجھ چکی ہوتی ہے یہی سوچتی ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی کہہ دو، یہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا، وہ زین کو دھمکا کر اپنی ہر بات منوا لے گی اور غصے میں صاف کہہ دیتی ہے کہ ہاں، میں تم سے جان چھڑا کر اپنی باقی کی زندگی سلمان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ مگر جیسے ہی مہرو کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ ابھی تک زین کی ماں نے جائیداد تو اس کے حوالے کی نہیں، اور اگر یہ بات اس کے والد تک پہنچ گئی تو مہرو کا سارا کھیل یہیں ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ منیر صاحب اس کے لیے جو کیس کرنے لگے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ سب کچھ کھو بیٹھے گی۔ اسی خوف کے تحت وہ دوبارہ زین کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے یہ بات ابو کے سامنے نہیں کرنی، اگر کی تو پولیس تمہیں ہی پکڑے گی، کیونکہ سلمان کا گریبان تم نے پکڑا تھا نا، اور سارے لوگوں نے دیکھا بھی تھا کہ تم سلمان کے ساتھ غصہ کر رہے تھے، تو سب لوگ پولیس کے سامنے گواہی دیں گے کہ اصل قصور تمہارا ہے۔ اور وہ جانتی ہے کہ زین پولیس کے نام سے بھی خوف زدہ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی وہ زین کو یقین دلاتی ہے کہ وہ صرف اسی سے محبت کرتی ہے اور سلمان کو تو اس نے کسی کام کے سلسلے میں بلایا تھا۔ لیکن زین کے ذہن سے وہ منظر نکلتا ہی نہیں جب سلمان نے محبت سے مہرو کا ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا، اور یہی منظر زین کو اندر سے توڑنے لگتا ہے۔ کبھی اسے لگتا ہے مہرو سچ کہہ رہی ہے اور کبھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا وہی حقیقت ہے، اور اتنی چالاکی زین میں نہیں کہ وہ مہرو کی سازشوں کو سمجھ سکے۔ دوسری طرف مہرو بار بار سلمان کو فون کر رہی ہوتی ہے اور سلمان جان بوجھ کر اس کی کالز نظر انداز کر رہا ہوتا ہے، مگر جب فرحہ فون کر کے سلمان کو یاد دلاتی ہے کہ تم نے کہا تھا آج ہی زین گھر واپس آ جائے گا اور مہرو سے بھی نفرت کرنے لگے گا، لیکن ابھی تک نہ تو زین آیا نہ اس کی کوئی کال آئی، تو سلمان مجبوری میں مہرو کی کال اٹھا لیتا ہے کہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا اور وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہی مہرو سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے۔ فون پر سلمان صاف کہہ دیتا ہے کہ اب مجھے تمہاری محبت پر ذرا بھی یقین نہیں رہا، جس طرح تم زین کے سامنے مکر گئیں کل کو اپنے والدین کے سامنے بھی مکر جاؤ گی۔ اور مہرو اسے منانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ یہ سب مجبوری میں کیا، تم میری جان ہو سلمان، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، تمہاری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جیسے ہی زین کی ساری جائیداد میرے نام ہوگی میں سب کے سامنے اپنی محبت کا اعلان کر دوں گی۔
اتفاق سے مہرو کی یہ سب باتیں بھی پیچھے کھڑی عالیہ سن لیتی ہے اور اسے شدید افسوس ہوتا ہے کہ مہرو ابھی تک سلمان کے ساتھ رابطے میں ہے، جبکہ عالیہ کو پورا یقین ہے کہ سلمان صرف جائیداد ہتھیانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اور جان بوجھ کے مہرو کا گھر تباہ کر رہا ہے۔ عالیہ غصے میں مہرو کو ڈانٹتی ہے، اسے بے شرم کہتی ہے اور یہ بھی واضح کر دیتی ہے کہ فرحہ بالکل سچ کہہ رہی تھی، بچہ ضائع کرنے کی حقیقت بھی مہرو کی اپنی چال تھی۔ اور جب مہرو کہتی ہے کہ اماں میرے گلے تو زین پڑ گیا ہے جس سے مجھے جان چھڑانی ہے، بس ایک بار اس کی دولت مل جائے پھر میں سلمان سے شادی کر لوں گی، تو یہی الفاظ زین بھی پیچھے کھڑا سن لیتا ہے اور یہ باتیں اس کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو جاتی ہیں۔ زین کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے مہرو کی محبت میں اپنی ماں پر بھی اعتماد نہیں کیا اور انہیں چھوڑ کر مہرو کے ساتھ یہاں آ گیا۔ اسی دوران منیر صاحب گھر پہنچ جاتے ہیں اور زین ان کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب سچ منیر صاحب کے سامنے بھی آنے والا ہے اور مہرو کا کھیل اپنے انجام کے قریب ہے۔ دوسری طرف ہادی اور زارا کا معاملہ بھی بہتر ہو چکا ہے، شادی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ زارا ہادی کو مریم اور ریحان کے بارے میں بھی بتا دیتی ہے، مگر اسے فکر ہے کہ کہیں مریم کے دل میں ہادی کے لیے موجود جذبات ریحان کی زندگی خراب نہ کر دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم اور ریحان کی کہانی کس موڑ پر جاتی ہے۔ فی الحال تو منیر صاحب جب عالیہ اور مہرو کو بتاتے ہیں کہ آج میں اور ہادی کی ماں عدیل بھائی کے گھر جائیں گے زارا اور ہادی کی شادی کی تاریخ پکی کرنے، تو عالیہ اور مہرو دونوں ہی اپنی جگہ پہ ساکت ہو جاتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہوا۔ عالیہ حیرت سے مہرو کو دیکھتی ہے کہ مہرو نے تو کہا تھا کہ اب کبھی زارا اور ہادی کی شادی نہیں ہوگی۔ تبھی عالیہ منیر صاحب سے کہتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ زارا تو اس شادی سے خود انکار کر چکی تھی، تو وہ مانی کیسے؟ منیر صاحب کہتے ہیں کہ بس کسی نے آگ لگانے کی کوشش تو کی تھی، زارا اور ہادی کی زندگی خراب کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کی ساری چالیں الٹی پڑ گئیں۔ یہاں پر عالیہ معنی خیز نظروں سے مہرو کی طرف دیکھتی ہے، جبکہ مہرو بھی خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں ابا کے سامنے اس کا سارا راز کھل تو نہیں گیا کہ اس نے کس طرح مریم کو اپنی باتوں میں لے کے بہکایا تھا زارا اور ہادی کی شادی تڑوانے کے لیے۔ دوسری طرف زین فائنلی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ یہاں ایک پل بھی نہیں رکے گا، واپس اپنے گھر جائے گا اور اپنی ماں کو بتا دے گا جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرحہ سے کہے گا کہ موم آپ بالکل ٹھیک کہتی تھیں، مہرو اچھی لڑکی نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر یقین نہیں کیا۔ اور فرحہ یہی تو چاہتی تھی کہ زین سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھے تاکہ اس کے دل میں مہرو نے فرحہ کے لیے جو محبت کا بیج بویا ہے وہ تناور درخت نہ بنے۔ اب چونکہ زین فرحہ کے کہنے پہ مہرو سے ہر رشتہ ختم کر دے گا، مہرو تو بڑی خوش ہوگی کہ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، ورنہ اسے سلمان سے پیپرز بنوا کے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے زین سے دستخط لینے پڑتے۔ اب مہرو خود کو اپنے ماں باپ کی نظروں میں مظلوم بھی بنا سکتی ہے کہ دیکھ لیا، میں یہی کہتی تھی نا کہ زین کی ماں میرا اور زین کا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ناظرین، ظاہر ہے کہ زین منیر صاحب کو ساری حقیقت سے آگاہ بھی کر دے گا، اور عالیہ تو خود اپنے کانوں سے مہرو اور سلمان کو باتیں کرتے سن چکی ہے، تو نہ عالیہ مہرو کی بات پر یقین کریں گے نہ منیر صاحب، جبکہ مہرو نے جس انسان کی محبت پہ اتنا بڑا رسک لے کے اپنا گھر خراب کیا ہے، وہ سلمان بھی مہرو کے تمام نمبرز بلاک کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز رملہ کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اور آپ کو ہمارا ریویو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں، پسند آیا ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔